هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وإدرك الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات خداوند متعال سے دعا کو حکم پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی اس مقدس دین عبادت کو قبول منظور فرمائے اور آپ لوگوں کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرمائے اور آپ کے تمام محرومین کو اعلیٰ دین میں عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، عشرہ مجالس کی آج چھٹی مجلس ہے اور عنوان گفتگو ہے ہمارا ولایت کبریٰ، اور جس کے لیے ہم اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرح حاصل کرتے ہیں وہ آیہ ولایت ہے، اور جس کا نشان یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ عزیزان محترم، یہ موضوع عرض کیا گیا انتہائی عمیق اور گہرا دلچسپی ہے اور مودت و محبت سے بھرا ہوا موضوع ہے، اور ہر دور کی ضرورت کے نام جو رکھے جائیں جس انداز میں بھی وہ ظاہری طور پر ولایت کے نام پر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر غیروں نے بھی کڑی ضربیں لگائی ہیں اور اپنوں نے بھی اسی ولایت سے سوء استفادہ کرنے کی بھی کوششیں کی ہیں، جبکہ یہ ہے کہ یہ موضوع اپنے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے ان مسائل سے کہیں بلند و بالا و عرفہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر اتنی عظیم چیز اور اتنے عظیم مقصد سے اگر دور ہو جائیں تو ہم گویا کہ اس مقصد کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ عزیزان، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن کیونکہ میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ چہرے مجھے نظر آتے ہیں کہ چہرے تبدیل بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ نئے آتے ہیں تو ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، جو درمیان میں ایک مجلس میں آتے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو کیا مسائل تو ہیں اور اپنا موضوع بھی لے کر چلنا ہے، ظاہر ہے کہ موضوع ہے اور اس کا اس انداز سے آپ ذہنوں میں محفوظ رکھیے۔ اس طبع جیسے ہوتا ہے کوئی سیریل بیان کیا جاتا ہے قسطوں کی صورت میں ہوتا ہے، واجب جیسے ہوتا ہے، اسی انداز میں موضوع بھی اشرا کا یہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی پڑھیں اپنے موضوع میں رہ کر پڑھیں،
ورنہ ماحول جو یہ بنا ہوتا ہے کہ خطبہ حضرات جس آیت کو عنوان قرار دیتے ہیں پہلی اور دوسری مجلس کے بعد ایسا گم ہوتے ہیں کہ 7ویں 8ویں مجلس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے ہمارا یہ موضوع تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی کم لطفی ہوگی، کم علمی کہنا تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن ثواب وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض موضوع لوگ رکھ دیتے ہیں لیکن نبھا نہیں پاتے. اور یہ عجیب الحمدللہ ہماری زندگیوں کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ ہم جس موضوع کو رکھ دیتے ہیں اس کو مکمل نہیں کر پاتے، کیونکہ دن کم ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم مختصر وقت کے اندر ان سب چیزوں کو کس انداز میں کیسے پہنچائیں. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساتھ دیں گے تو گفتگو اب انتہائی دقیق ترین پہلو میں داخل ہونے والا ہے. وہ جو ایک اہم مرحلہ ہے جس وجہ سے اس موضوع کو رکھا گیا ہے، اس موضوع کی اہم ترین حصے میں یہ گفتگو اب داخل ہو رہی ہے. اور جہاں تک ہو سکے کوشش کریں، ویسے بھی یہ آپ ایام تقریباً اب ختم ہونے کے قریب ہو رہے ہیں. دیکھیں گے 6 دن گزر گئے اور پیچھے 4 دن باقی بچتے ہیں، بلکہ 4 دن 3 تقریریں باقی بچیں گی اور اہم موضوع ہے. تو جہاں تک ہو سکے یہاں بھی اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ممکن ہے زیادہ سے زیادہ شرکت کو انجام دیں. جیسا کبھی اعلان بھی ہوا ہے کہ اس کو مجلس کے بعد کہیں اور پر بھی ہے پروگرام، میں خود بھی ابھی کہیں سے پڑھ کر آ رہا ہوں، لیکن یہ بھی ہے کہ ذمہ داری ہے. ابھی مغرب کے بعد یہاں سے گیا ہوں مجلس پڑھ کے، بس تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچا ہوں دوبارہ. تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان دنوں میں آزاداری میں حصہ ضرور لیں، اور اس میں تھکنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش جاری رہے گی تو اس کا اجر آپ پورا سال پاتے رہیں گے. اب جس اہم ترین مرحلے میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں وہ انتہائی سخت ترین مرحلہ ہے. جیسے آپ سنتے رہتے ہیں نا پل صراط، پل صراط کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ مولویوں کی باتیں، مولویوں کی نہیں، روایت ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم. یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. لیکن وہ الگ بات ہے کہ مولویوں نے صحیح بتایا نہیں کہ صراط مستقیم یہاں کیا ہے اور وہاں کیا ہے، لیکن ہمارے معصومین نے سمجھایا ہے کہ دیکھو اس جگہ پر آپ کو وہ نظر آئے گی جو آگ سے زیادہ گرم بھی ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز بھی ہوگی، بال سے زیادہ باریک بھی ہوگی. وہاں وہ صراط مستقیم ہوگی، لیکن یہاں پر ہم صراط مستقیم فرماتے ہیں. نحنو صراط مستقیم، ہم صراط مستقیم ہے، امام صراط مستقیم ہے اس دنیا کے اندر. تو یہ باتیں ابھی جس مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں بہت ہی دقیق ویسے ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے شروع میں آپ سے وعدہ بھی کیا ہے، کوشش بھی کر رہا ہوں، بعض دفعہ مجھے بہت نیچے بھی آنا پڑتا ہے کیونکہ ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ یہ ہے کہ بڑے ممبر کی باتیں میں یہاں پر آپ کی خدمت میں انجام دے رہا ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو زیادہ سے سمجھانے کے طریقوں کو اپنا سکوں. اب جس مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں عزیزوں وہ یہ ہے ولایت کبریٰ کی شرائط کیا ہے. توجہ فرمائیں، ولایت کبریٰ کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں. اور یقین جانے اس میں تو میں اپنا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا لیکن متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں ہیں. آپ جائیے آج بھی یا اس سے پہلے جا کر نیٹ پر لکھیے گا. اگر آپ کو ہمارا موضوع کسی کی تقریر کی صورت میں، کسی کی تحریر کی صورت میں مل جائے تو میں کل ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا. لیکن یہ استفادہ ہم نے کیا کیا ہے، علماء کی دروس میں، علوم میں بیٹھ کر ہم نے ان چیزوں کو، موتیوں کو، جواہرات کو، علمی جواہرات کو جمع کر کے ایک ہار اور گلدستے کی صورت میں آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا. ورنہ چھپی ہوئی تقریروں کا رٹا لگا کے سنا دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے.
آج کل ہو یہی رہا ہے، نیٹ سے مجلس نکالو، یاد کر لو، جس طرح سے اگر خطیب کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں صاحب نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا، اور پڑھنے والا کہہ رہا ہے فلاں صاحب نے اپنی بیٹی کو جہاز دیا، پڑھنے والے کو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر کتاب کسی میں روایت ہوتی، پڑھتے کسی سے، راوی کوئی ہوتا ہے، بیان کسی کا ہو جاتا ہے، تو سنی سنائی باتوں پہ بس سلسلہ چل رہا ہے اور بس اسی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو علمی خدمات انجام دے کر آگے بڑھا جائے، اس میں انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اور ہمارا نہیں بلکہ آیت اللہ عظمیٰ آگے وحید خراسانی فرماتے ہیں، علم حاصل کرو، علم بندے میں مردانگی لاتا ہے۔ اور یہ قوم کیوں نہ علم حاصل کرے جبکہ یہ مانتی باب مدینہ العلم کو ہے، جس کو مانتی ہے، جب باب مدینہ العلم کو مانتی ہے تو پھر علم کے تو پجاری ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی محنت کرے، کوشش کرے، بہرحال جہاں تک ہو سکے۔ تو عزیزان محترم، اب جس کا میں نے عرض کیا ہے کہ اس موضوع کا یہ اہم عنصر ہے، وہ یہ ہے کہ ولایت کبریٰ کس کو حاصل ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، عقلی بھی ہے اور قرآنی بھی ہے۔ اور عقل بھی جس کے بارے میں کہتی ہے کہ یہی ہونا چاہیے، اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہو، جس کو ہمارے علمی کلامی گفتگو کے اندر حکم ارشادی کہا جاتا ہے کہ پہلے عقل یہ کہتی ہے اور پھر اس کے بارے میں آ کر حدیث کا روایت اس کی تائید کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب سب سے پہلی بات کہنے جا رہا ہوں، ولایت کبریٰ کی پہلی شرط یہ ہے۔ دیکھیے، میں نے کسی ذات کا نام نہیں لیا ہو کہ فلاں ہے فلاں ہے، نہیں، اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ولایت کبریٰ جس کے پاس ہوگی اس کی شرط کیا ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے، جو ولایت کبریٰ رکھنے کا حق رکھتا ہے یا جس کے پاس ولایت کبریٰ ہوگی، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہو۔ اللہ اکبر، غور کریں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہو۔ اگر وہ خالق نہیں ہوگا وہ ولایت کبریٰ نہیں رکھ سکتا۔ پہلی شرط کیا ہے بولیے گا؟ یہ میں نے یاد کروا کے جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں دہراتا نہیں ہوں۔ 2 سال پہلے میں نے جو مجلس یہاں پر پڑھی ہے ان میں سے آج تک میں نے کوئی چیز دہرائی نہیں ہے، اور یہ توقع مت رکھیں کہ میں آئندہ سال اگر آؤں تو پھر یہی پڑھوں گا، نہیں، اسی کو یاد کروا کے جانا ہے۔ موضوع کسی کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ ہمارا موضوع تھا ہدایت الہیہ، اور ابھی ہمارا موضوع کیا ہے؟ ولایت کبریٰ انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے آگے والا موضوع ہم نے سوچ رکھا ہے، لیکن اس کی بھی چند شرطیں ہیں، وہ انشاءاللہ پوری ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، پہلی شرط کیا ہے کہ جو ولایت کبریٰ رکھتا ہوگا۔ اچھا، یہ میں ذرا تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ یہ لفظ واضح ہونا ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے ولایت کا معنی تو ہم نے کر لیا نا، کبریٰ کا معنی کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا کبریٰ کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، اور اکبر کی مؤنث ہے کبریٰ، ٹھیک ہے۔ اب یعنی اکبر کا معنی کیا ہے؟ ذرا بولیے گا۔ اکبر کا معنی یعنی سب سے بڑا۔ اکبر یعنی سب سے، میں سادہ بات کر رہا ہوں، میں علمی اصطلاحوں میں نہیں جانا چاہتا، یہ ہے کہ اکبر یعنی سب سے بڑا، اور کبریٰ کا معنی کیا ہو جائے گا؟ سب سے بڑی۔ تو اب ولایت کو کہ مؤنث ہے، اس وجہ سے ولایت کبریٰ ہے، ورنہ ولایت اکبر ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ ولایت کبریٰ یعنی سب سے بڑی ولایت، یہ کس کو حاصل ہوگی؟ توجہ فرمائیں، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بولیے گا ذرا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہوگا، جس کو یہ حاصل ہوگی ولایت کبریٰ، وہ خالق ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خالق نہیں ہوگا، خالق کوئی اور ہو، ولایت کوئی اور رکھے، خالق کوئی اور ہو، ولایت کوئی اور رکھے، کیا عقلی طور پر یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو خالق ہے وہی اس کا بعد میں والے موضوع کو طرف آؤں گا۔ تو جو خالق ہوگا
وہی اس پر ولایت، ولایت تو مانا حکومت، سلطنت، بادشاہ، جو بھی آپ آدھا مانا کیجیے، تو یہ ہے۔ اب اگر کوئی خالق نہیں ہے تو وہ ولایت بھی کا حق نہیں رکھتا ہے۔ لہذا یہ عقلی سی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ خالق ہونا پہلی شرط ہے کہ اگر کسی کے پاس ولایت کبریٰ آئے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ خالقیت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی خالق نہیں ہے تو وہ ولایت کبریٰ بھی نہیں رکھتا۔ اب اسی وجہ سے قرآن نے اس کے بارے میں بھی آواز دی، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ دوبارہ توجہ فرمائیں، کل کے ساتھ ایک جگہ پر آیا اور ایک جگہ بغیر کل کے آیا ہے۔ کل والی آیت میں ہے کل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، توجہ فرمائیں، کل هو اللہ خالق کل شیء، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ لیکن ابتدا میں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ابتدا میں لفظ کل ہے اور کل کچھ بتا رہا ہے۔ بتا کیا رہا ہے؟ بتا یہ رہا ہے کہ کل ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، کل کا لفظ ہر جگہ پر استعمال نہیں ہوتا، کل ایک لہجے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی اہم ترین بات کرنا چاہتا ہے تو اپنے حبیب کو آرڈر کر کے یہ حکم دے کر کہتا ہے اے میرے حبیب کہہ دیجئے، توجہ فرمائیے، کہہ دیجئے۔ جیسے کل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو جو اللہ نے اپنی توحید کو پہنچانے کے لیے لفظ کا استعمال کیا، وہی یہاں پر اپنی خالقیت کو بھی پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کل کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ وَهُوَ واحد القہار، وہ ذات ایک ہے دو نہیں ہے، وہ ذات ایک ہے دو نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلی آیت کے اندر بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ خالق ہے، اور ایک چیز کا نہیں، ہر چیز کا خالق ہے۔ فرمایا خالق کل شیء، ہر شے کا خالق ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر بھی اسی لب و لہجے کے انداز میں ہی آ رہا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ دو الگ الگ آیتیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، وہاں پر آیت نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، ولایت اسی کو حاصل ہوگی جو ہر شے کا خالق ہوگا۔ اگر کوئی خالق نہیں ہے تو وہ ولایت بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر وہ خلقت میں کسی اور کے پاس ہو اور حکومت میں کسی اور کے پاس ہو، یہ کیا معقول ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو بس جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ولایت کبریٰ جس کے پاس آئے گی وہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ دیکھیں موضوع بہت زیادہ تھا، وہ تھوڑا سا اگر میں اس پر مزید رکتا تو ہم اپنی اس انداز خطابت سے نیچے آ جاتے اور پھر یہ تفصیلی انداز بن جاتا۔ اس وجہ سے آ رہا ہوں، ورنہ ہم توحید کے اعتبار سے یہ ہے کہ آج تک ہم نے یہی سنا ہوا ہے توحید کسے کہتے ہیں، یعنی وحدہ لا شریک، یقیناً یہ بھی ہے، لیکن ہر چیز میں توحید ہے، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در رازقیت، اس انداز سے یہ توحید ہی چلتی رہتی ہے۔ تو ابھی ہم نے پہلی بات آپ کے سامنے خدمت میں پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خالق ہوگا، اور خالق جب تک نہیں ہوگا وہ صاحب ولایت نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صاحب ولایت کبریٰ، یاد رہے، صاحب ولایت کبریٰ وہ ہوگا جو مالک ہوگا۔ واضح ہوئی بات؟ جو مالک ہوگا وہ ولایت کبریٰ رکھنے کا حق رکھتا ہے، جو مالک نہیں ہوگا وہ ولایت کبریٰ بھی نہیں رکھ سکتا۔ مالک ہونا چاہیے۔ دیکھیے اگر میں چاہتا ہوں ظاہری طور پر سادہ سی باتوں میں سمجھاؤں، سلوات پڑھ دے محمد والا۔
نہیں آئے گی اس وقت تک ولایت نہیں آئے گی۔ مالکیت دیکھیے پھر ذہن میں یاد رہے، فقط مالک ہونا بھی کافی نہیں ہے، ولایت الگ چیز ہے، مالکیت الگ چیز ہے۔ یہ عالم اقتضا رکھتی ہے، یہ ایک شرط بن گئی ہے کہ مالکیت بھی ہونا چاہیے فقط، لیکن اگر کہیں پر ممکن، یہ بھی دیکھیے کہ میں ابھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، ممکن ہے کہ یہاں کہیں پر ملکیت بھی آ جائے، مالکیت بھی آ جائے، لیکن ولایت اس کے باوجود نہیں ہوگی، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ جس کے پاس ولایت ہوگی اس کے پاس مالکیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ شاید ادھر سے یاد رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مالک نہ ہو اور ولایت رکھ لے، یہ ممکن ہے کہ مالک ہو لیکن ولایت نہ رکھتا ہو۔ شرطیں ادھر سے ہیں، توجہ رہیے، یہ تھوڑی سی علمی گفتگو مجھے لگ رہی ہے خشک سے ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری انتہائی دقیق ترین بحثوں میں سے ہے جس میں ہمارے مذہب کی حقانیت ثابت ہے، مذہب کی حقانیت۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ تبلیغ فقط نماز روزہ حج کا داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے، مکمل عقائد اور مکمل، جیسے دین اسلام پورے مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے نا، اسی طرح سے مکمل اپنے عقائد سے لے کر اپنے فقہی احکام سے لے کر اسی طرح سے اخلاقیات کو شامل کر کے پھر جا کر یہ مکمل تبلیغ بنتی ہے۔ تو عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مالک ہونا، مالک ہوگا تو ولایت رکھ سکتا ہے، اگر مالک نہیں ہوگا تو ولایت نہیں رکھ سکتا۔ اور دوسرا جو میں نے عنصر آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی مالک ہو صاحب ولایت نہ ہو، صاحب ولایت یعنی حاکمیت، اس پر تسلط، جس کی سادہ سے مثال دے دوں تاکہ وہ سارے بندے محسوس بھی کریں گے، اور بالکل انشاءاللہ آپ کے ذہنوں کے قریب سی بات ہے، لیکن یہ فقہی مسئلہ ہے۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، اگر اس کے والدین کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اب جو میراث ملی ہے بچے کی طرف منتقل ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے بڑے بھائی ہیں سید انور علی شاہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کی موجودگی میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں تو کچھ قانونی حیثیت بھی سامنے آتی رہے گی۔ تو یہ ہے کہ عزیزان محترم فرق کرنے جا رہا ہوں ولایت اور مالکیت میں، وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ توجہ کریں کوئی بچہ نابالغ جب اس کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، فقہی اعتبار سے بھی قانونی اعتبار سے بھی چلے جاتے ہیں، میراث منتقل کہاں ہوتی ہے؟ کس کی طرف ہوتی ہے؟ بچے کی طرف منتقل۔ اب بچہ اس کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میراث منتقل ہوئی، بچہ مالک ہے لیکن صاحب ولایت نہیں ہے، حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو بیچ سکے، یہ قانون اور شریعت اسی چیز کی ضامن ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی دیوانہ ہے تو وہ دیوانہ جب تک دیوانہ ہے وہ مالک تو ہو سکتا ہے لیکن اپنی پراپرٹی کا، اپنی جائیداد کا وہ حاکم نہیں ہو سکتا، وہ بیچ نہیں سکتا، کوئی اس پر اور ولایت رکھتا ہے جس کو حاکم شرع کہا جاتا ہے۔ حاکم شرع، مجتہد، ولی فقیہ، یہ اس کے حاکم ہوتے ہیں کہ جو کبھی کوئی صفی کسی طرح سے کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم میں نے ابھی عرض کیا کہ فقط مالک ہونا ولایت، صاحب ولایت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ لازمی ہے جو صاحب ولایت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں ذرا، وہ کیا ہوگا؟ وہ صاحب ولایت جب ہوگا تو مالک بھی ہوگا۔ تو یہ شرط ہے، پہلی شرط آپ کی خدمت میں کیا عرض کی ہے؟ خالقیت۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مالکیت، یعنی مالک ہوگا تو تسلط رکھتا ہے، وہ ولایت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے اگر آپ اپنی پراپرٹی کے مالک ہیں، جائیداد کے مالک ہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں، پہلے کیا ہے؟ مالک ہونا شرط ہے، تو مالکیت ہے۔ یہ ذرا اچھا مثالوں کو ذہن میں رکھیں، مثال فقط سمجھانے کی حد تک ہوتی ہے،
اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں اس کی ہوتی. کوئی بات میں یہ نہ کہے کہ باتیں تو وہاں کی کر رہے تھے اور ادھر سے مالکیت کی ساتھ ساتھ سادہ دنیا کی مثالیں بھی دیتے جا رہے ہیں. مثال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ذہنی ایک قرب کے لیے، جیسے اگر آپ دیکھیں کسی مرد کو یا کسی شجاع انسان کو جب آپ کہتے ہیں یہ شیر ہے، تو شیر بتانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کی دم لگی ہوتی ہے؟ کیوں بھائی، کیا اس کی دم ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہاں سے آپ کو ملحوظ خاطر جو مثال کے اندر بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے شیر شجاع ہے ویسے ہی یہ انسان بھی شجاع ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی کسی بزدل کو بھی شیر کہہ کے پکار دیتے ہیں. تو عزیزان محترم، ہم اس کو کسی بزدل کو بھی شیر کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ ذات جس کا بھی نام رکھتی ہے تو وہ اسم مسمى بنا کے رکھتی ہے. اگر کسی کو اس نے علی بنایا ہے تو وہ علی تھا تو علی بنایا. وہ کسی کو اگر حسن کہتے ہیں تو وہ حسن تھا تو حسن کہا ہے. اگر کسی کو حسین کہا ہے تو وہ حسین تھا تو حسین کہا ہے. تو یہ ہے کہ وہ جب آپ کسی کو بلاتی ہے تو وہ اسم مسمى کر کے بلاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ مثال قریب ذہن کے لیے ہوتی ہے. تو مالک شرط ہے ولایت کے لیے. اگر مالکیت آئے گی تو ولایت آئے گی، اگر مالکیت نہیں ہوگی تو ولایت بھی نہیں ہوگی. ہماری زندگی روزمرہ کی یہی ہے. تو آپ دیکھیے یہاں پر بھی قرآن نے اس چیز کی بھی تائید فرمائی ہے. یہ ہمارا قانون دنیا کا قانون بھی تھا، عقلی قانون بھی تھا کہ وہی اپنی پراپرٹی. وہ ایک الگ بات ہے کہ آج یہاں پر جہاز سازی کا ایک انتہا سمندر بنا ہوا ہے کہ پلاٹ کس کا ہے، کسی کے نام پر ہے، کسی بیوہ کا حق ہے، کسی یتیم کا حق ہے، دنیا میں چھینے جا رہے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو مالک ظاہر کر لیتے. لیکن یہ دنیا ہے کہ جہاں پر یہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. وہاں جو مالک ہوگا وہی ولایت کرنے والا ہوگا. اور وہاں ولایت کس پر ہوگی؟ اپنے اعمال پر ہوگی. عزیزو، اپنے اعمال پر صاحب ولایت ہوگا. تو بس عزیزان محترم، اب یہ ہے کہ مالک صاحب ولایت ہو سکتا ہے. اب قرآن نے بھی اس جگہ کو قلم بند کیا ہے اور اپنے آیات کے اندر بیان فرمایا ہے. فرمایا لہو ملک السماوات والارض. تمام ملک جو کائنات ہے وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے. اور اسی طرح سے دوسرے مقام پر لہو ملک والحمد، اور اس کے لیے ملک بھی ہے اور حمد بھی ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ عربی کچھ قواعد ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ جس لفظ کے اوپر عربی کے قاعدے ہیں الف لام آ جاتا ہے تو اس کا معنی تمام ہوتا ہے. مختلف اس کے معنی ہیں، ان میں سے ایک الف لام کا معنی یہ ہے کہ تمام. جس کی میں سادہ مثال دوں گا، آپ میں سے الحمدللہ سب نمازی ہیں میرے اس کے ساتھ یقیناً ہیں یہ نہیں تو عید نماز تو بھائیوں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں، کئی عید نماز والے بھی مومن بھائی ہوتے ہیں نا. آپ بندہ اتنا ہی نہ کافر ہوتا ہے عید نماز والے بھی چھٹی کر کے بیٹھا ہوا. تو بس عزیزان محترم یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک آیت جب شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ قرآن اٹھائیے دیکھیے وہاں پہ لکھا ہے الحمد. الحمد کا معنی کیا لکھتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو خالق جو پالنے والا ہے دونوں جہانوں کا. تو یہ جو الحمد کا معنی کیا جاتا ہے تمام تعریفیں، یہ تمام کس کا معنی ہے؟ یہ تمام کس چیز کا معنی ہے؟ جبکہ وہاں تو حمد لکھا ہوا ہے الحمد، تو کہنا کہ یہ حمد اللہ کے لیے ہے. لیکن یہ تمام تعریفیں یہ کس کا معنی ہے؟ یہ اسی الف لام کا معنی ہے. توجہ فرما رہے؟ یہ اسی الف لام کا معنی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ لاہ الملک، تمام ملک جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو سب کا سب اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں بھی سب اللہ کے لیے ہے. تو عزیزان محترم، عقل نے بھی یہی کہا ہے، قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جو بھی ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور ملکیت سے پھوٹتی ہے ولایت. اب یہاں پر صرف میں اسی حد تک اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور بات کو روکوں گا، ورنہ شرطیں ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار چل رہا ہے نا سلسلہ، تو وہ کل بیان کروں گا. اور بھی شرطیں ہیں. بس یہاں پر یہ ہے اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ اب قرآن اور عقل اور دنیا کا انٹرنیشنل قانون
وہ یہی کہتا ہے کہ جو بھی صاحب ولایت ہوگا، توجہ فرمائیں، جو بھی صاحب ولایت ہوگا اس کے لیے پہلی شرط ولایت کبریٰ، یاد رہے، جو بھی صاحب ولایت ہوگا، ولایت کبریٰ رکھنے والا ہوگا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مالک ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا کے سسٹم اور نظام کو چلانے کے لیے جب اللہ کسی کو بنائے گا تو اس کے پاس کوئی سند ہونی چاہیے، اس کے پاس کوئی سند ہو، کوئی ڈگری ہو۔ دیکھیں کسی کالج کا کوئی پروفیسر بناتے ہیں، گورنمنٹ بناتی ہے تو اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہوتا، اصل گورنمنٹ کو حق حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جس کو بناتی ہے تو اس کے پاس۔ تو اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، علم کلام کی ایک اہم ترین بحث یہاں پر مکمل یہ ہوتی ہے کہ ہم تم سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ صاحب ولایت عقلی طور پر قرآنی روح سے صاحب ولایت وہ ہوگا جو خالق ہوگا، جو مالک ہوگا۔ اب پوچھنا یہ ہے، خلافت بھی ایک سسٹم کو چلانے کو ولایت کا نام ہے، امامت بھی اسی کا نام ہے۔ جب تعریف امامت اور خلافت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی ریاست ہے، یہ کسی ایک سلطنت ہے جس حکومت کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے امت کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے، امت کو سنبھالا جاتا ہے، امت کے اتحاد پیار محبت ساری چیزیں سمٹ کر اسی ایک چیز کے اندر آ جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہیں پر جو ولایت حاصل ہونی چاہیے امت کے پاس، اس کے پاس اجازت ہونا چاہیے۔ اجازت یہ ہونی چاہیے نا، بغیر اجازت کے نہیں، کیونکہ مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا، پہلے اللہ یہی کیا نا، مالک اللہ ہے۔ تو اس کائنات کو جو نظام لے کر چلے گا، چاہے اس کو خلیفہ کہیں، چاہے اس کو امام کہیں، اس کے پاس اس کی قدرت کی طرف سے اجازت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ تو اب میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، نہ کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچا رہا ہوں، پوچھنا یہی چاہتا ہوں، پوچھنا یہی چاہتا ہوں کہ آپ جس کو دل چاہے مانو، لیکن سب سے پہلے اس سے مالکیت کی ڈگری مانگ لینا کہ تمہارے پاس اللہ سے دی ہوئی ڈگری موجود ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، باتیں خوش تھی، میں اس کو کس انداز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اہم باتیں۔ پوچھنا یہ پڑے گا کہ تو جو ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے، ریاست کرنا چاہتا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سارا کا سارا اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن تمہارے پاس اس اللہ قادر مطلق سے ولایت کا کوئی اجازت ہے، کوئی اجازت نامہ ہے؟ اگر اجازت نامہ ہوتا، توجہ، اگر اجازت نامہ ہوتا تو سقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھ کر پروگراموں کو نہ بنایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہوتا تو سقیفہ میں جا کر خلافت کو نہ چنا جاتا، اور اگر ہوتا تو پہلے والا دوسرے کو نہ بنا رہا ہوتا، ڈائریکٹ وہاں سے لیتا، اور پھر شورا کے ذریعے سے، پھر اجماع کے ذریعے سے۔ یہ سارا سسٹم خود بتا رہا ہے کہ وہاں سے نہیں یہاں سے ہے، اور وہاں والے کا ایک ہی نظام ہوتا ہے۔ تو عزیزوں، یہاں پر ہم ان سے اجازت پوچھ رہے ہیں کہ ولایت اللہ کا حق ہے، اللہ کیونکہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کا حق ہے۔ تو اگر جس کے پاس بھی جس کا اجازت ہوگا وہی خلافت کا، وہی امامت کا حق رکھتا ہے۔ تو عزیزوں، اگر تم نہ دکھا سکو تو آؤ، قرآن میں ہم تمہیں دکھاتے ہیں، قرآن سے ہم تمہیں دکھاتے ہیں، اور اس انداز سے دکھاتے ہیں۔ عزیزو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میں اس چیز کو عرض کروں گا، لیکن آج صرف تک دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ توجہ چاہتا ہوں ہر ایک عزیزان اپنے میں ہر جگہ پر توجہ فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا یہاں پر کوئی جواب نہیں دے سکتی، اور ہم قرآن سے جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں خلیفہ ہوں، میں امام ہوں، بلکہ حکم ہو رہا ہے، اور حکم اس ذات کا ہو رہا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے، یا ایھا الرسول، توجہ فرمائیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے۔ یہاں پر اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ادھر سے کہا جا رہا ہے۔
تو دنیا اس فرق کو محسوس کرے. توجہ فرمائیں. یعنی دنیا اس فرق کو محسوس کرے. اپنی طرف سے باندھ بیٹھنا یا اپنی طرف سے بنا لینا کچھ اور ہوتا ہے، اور اس قادر مطلق کا، اس خالق اعلیٰ کا اور اس مالک اعلیٰ کا کسی کو نامزد کر کے بنانا کچھ اور ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ ہے عقائد کی وہ مشکل ترین گتھیاں جس کو سلجھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ بحث مشکل تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں سادہ انداز میں جتنا کر سکتا تھا بہرحال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے شرط یہ ہے کہ خالق دل جزاک اللہ. جب آپ لوگ اس انداز میں کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے چلے اور بات کو کر سکوں. ورنہ پھر کوئی بات ہے کہ پھر سرسری باتیں کر کے بس پھر بات یہ کروں. اچھا میں اپنے طور پر کوئی جا تو نہیں جا رہا، جس کو لگانا لگا رہا ہے، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سوال اب عزیزان محترم بات توجہ کریں. ایک بات میں اپنے تمام اپنے عزیزوں سے کہنا چاہوں گا، بعض باتوں میں الجھا نہ کریں. ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں، ماہ رمضان ہو، محرم ہو یا دیگر ایام ہو، اپنے آفس میں دوسرے کاموں میں الجھا نہ کریں. بعض باتیں الجھنے والی ہیں نہیں، توجہ والی باتیں. وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان آتا ہے تو ویسے 12 روٹی مذہبی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ویسے اس طرح بنتی نہیں جس طرح سے ہم ویسے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنی ہے یا باندھ کر پڑھنی ہے. مثلا میں ابھی کھولوں گا اس بات کو، ذرا تھوڑا سا مزاج کو بھی دیکھیے گا. ویسے اس پر کرنا شروع کر دیتے کہ تم ہاتھ باندھ کر کیوں نماز پڑھتے ہو، تم ہاتھ کھول کر کیوں نماز پڑھتے ہو، تم روزہ پہلے کو کھولتے ہو، تم روزہ بعد کو کھولتے ہو. ویسے کرنا شروع کر. بھائی یہ ان کے مذہب کی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. جس کا مذہب جعفریہ سے تعلق نہیں ہے، مثلا چاند دیگر مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کو چھوڑ کر ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کر ہے تو وہ ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے. ان کے نزدیک وہ روزہ پہلے کھولتا ہے وہ پہلے کھول رہا ہے. فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والا روزہ بعد میں کھول رہا ہے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ تو فقہی مسئلے ہیں، بات اس پر نہیں ہوگی. توجہ کیجیے گا، توجہ. میں پھر ایک اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، ذمہ داری سے بات کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھی، تم نے ہاتھ باندھ کر نماز کیوں پڑھی، تم نے روزہ پہلے افطار کیوں کیا، تم نے روزہ بعد میں افطار کیوں کیا. اس پر بحث نہیں ہوگی، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی. اس میں نہ الجھا کرو، یہ فقہی مسائل ہیں. بات کس پر ہوگی؟ کس پر ہوگی؟ بات اس پر ہوگی کس کے کہنے پر تو نے روزہ پہلے کھولا، کس کے کہنے پر تو نے روزہ پہلے کھولا، کس کے کہنے پر روزہ تو نے بعد میں کھولا، کس کے کہنے پر تم نے ہاتھوں کو باندھا، کس کے ہاتھوں پر تو نے ہاتھوں کو کھولا. تو عزیزوں بات اسی پر نتیجہ ہوگا، اسی پر خلاصہ ہوگا. اسی لیے تو قرآن نے آواز دی، یہ نہیں کہا کہ ہم قیامت والے دن یہ کہیں گے تم نے ہاتھ کھولے تھے، کیا باندھے تھے، تم نے روزہ کب کھولا، کب بند کیا. نہیں، فقہی مسائل پر ہم نہیں پوچھیں گے. ہم تو ایک ہی آواز دیں گے، اور آواز یہ ہوگی یوم ندعو کل اناس، ہر انسان کو ہم اس کے ایمان کے پیچھے بلائیں گے. نہیں موضوع بنایا کریں، یہ موضوع ہے ہی نہیں، یہ موضوع اصل بنتا ہی نہیں.
کہ وہ جس مذہب کا ماننے والا ہے اسی کے مطابق عمل کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کے کہنے پر وہ روزہ کھول رہا ہے، سوال تو اس کے بارے میں ہوگا، اس کو کس نے حق دیا تھا کہ تم ایسے کہو، اس کو کس نے حق دیا تھا ایسے روزہ کھولو، ایسے نماز پڑھو. یہ ساری چیزیں ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، ابھی ہم الحمدللہ میں عرفہ پر وہاں پر تھا کربلا میں، اور اس کے بعد نجف گئے، اور اس کے بعد آیت اللہ العظمیٰ آ گئے. حافظ بشیر نجفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ حضرات جانتے ہوں گے ہمارے کارواں کے اندر کچھ برادران اہل سنت تھے، لیکن یقین جانیں میرے سامنے میں سے کوئی بھی نہیں ہے نام کے وہ اہل سنت ہے، لیکن ہم سے بھی زیادہ ابو والے تھے. یقین میں نے جس طرح سے زری کو پکڑ کر ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بلک بلک کر کہتے تھے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ، اس انداز سے وہ دعائیں مانگتے تھے اور گریہ ازاری کرتے تھے. مسائل میں سب سے زیادہ وہی رو رہے ہوتے تھے. تو بہرحال ان کے کچھ مسائل تھے. تو عزیزان محترم ان کے پاس ہم نے اسپیشل وقت دیا، تو انہوں نے جو ایک بات کہی ان لوگوں سے، کہا کہ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ اپنے آپ کو مثلا فقہ جعفریہ سے نہیں کسی اور کے، صرف اتنا بتا دیں، توجہ کریں، صرف اتنا بتا دیں پیغمبر نے اپنے گھر والوں کو کچھ سکھایا تھا یا نہیں؟ اپنے گھر والوں کو کچھ سکھایا تھا یا نہیں؟ کیا حسن و حسین کو کچھ سکھایا تھا یا نہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کو کچھ سکھایا تھا یا نہیں؟ یہ ایک فقیر کی نظر ہے. توجہ، میں تو رش کرنے لگا تھا جب انہوں نے یہ جملے کہا کہ بتاؤ کہ جو باہر سکھایا جا رہا تھا کیا گھر والوں کو نہیں سکھایا گیا؟ وہ مولویوں والی باتیں تھوڑی ہیں کہ ہم باہر سکھاتے ہیں گھر والوں کو بھول جاتے. نہیں، نبی اور معصوم اور امام میں یہی فرق ہے، وہ تو شروع ہی گھر سے کرتا ہے. تو گھر والوں کو سب سے پہلے دعوت ذوالعاشرہ اس بات کی دلیل ہے. تو ان کو بلایا اور ان سے جو بات کی، کہا مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سائن آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. ہاں تو عزیزان یہ مانیٹر ہیں ان لوگوں کے، یہ ماشاءاللہ مسجد کے مانیٹر بھی ہیں یہاں بھی. تو عزیزان محترم آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا کہ کیا سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا. سب مسلمان بھائی ایک ہی پاک زبان ہو کر کہیں گے، اگر ناصبی نہیں ہوگا وہ یہی کہے گا یقیناً سکھایا تھا. تو پھر کہنا پڑے گا جب ان کو سکھایا تھا تو پھر ہمیں کس سے سیکھنا چاہیے؟ ہمیں کس سے سیکھنا چاہیے؟ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے جن کو رسول نے سکھایا تھا، یا ان سے سیکھنا چاہیے جو نبی کے بعد 200 سال بعد 300 سال بعد پیدا ہوتے رہے؟ یا ان سے سیکھنا چاہیے یا جن کو جو گودے پیغمبر میں پیدا ہوئے، پلے وہاں پر، نبی کی زبان چوس کر پروان چڑھے ہیں، نبی کی زبان چوس کر جو پروان چڑھے، کیا ان سے نہیں سیکھنا چاہیے؟ ان سے یقیناً سیکھنا چاہیے تھا. تو عزیزان محترم ہمیں بھی یہاں پر اس بات میں الجھنا نہیں. تو میں نے اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد فقہی مسئلوں میں کبھی نہ الجھے. بات جب کریں امامت پر بات کریں، خلافت پر بات کریں، توحید پر بات کریں. مسئلہ ولایت کا مسئلہ امامت سے نہیں ہے، توحید سے جڑا ہوا ہے. اگر توحید سمجھ آ گئی تو نبوت سمجھ میں آئے گی. نبوت تب سمجھ میں آئے گی جب توحید سمجھ میں آئے گی. اور اسی طرح سے ولایت کا یہ سلسلہ چلتا ہوا امامت بھی تب سمجھ میں آئے گی جب رسالت سمجھ میں آئے گی. ایک تسلسل ہے عزیزو. تو پیغمبر نے اپنے گھر والوں کو سکھایا اور بتایا، اور حتیٰ کہ یہ ملتا ہے الحسن والحسین امامان کاما اور قعاد. بس میں نے مختصر کر دیا. فرمایا یہ حسن اور حسین ظاہری طور پر پیغمبر کے زمانے میں بچپنا نظر آتا ہے ظاہری طور پر، لیکن فرمایا حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ صلح کریں، دونوں امام ہیں. اور امام کے بارے میں فرمایا الامام امام لو کان صبیا، امام ہوتا ہے چاہے ظاہری طور پر بچہ ہی کیوں نہ. یہ امام ہے، یہی فرق ہوتا ہے. وہاں وہ دیکھیں، توجہ کریں، تھوڑا سا سمجھا دو. یہ ہمارے ہاں کے بچے ہیں جو شور کرتے ہیں، ان کے گھر کا بچہ لوگوں کے پاس، لوگ آئے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا؟
اللہ فرق ہے. میں ابھی یہ دنیاوی طور پر بات کر رہا ہوں, ورنہ میں معارف پڑھنے کا عادی بن چکا ہوں, لیکن دنیاوی طور پر بات کر رہا ہوں. جناب پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ ماہ رمضان طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کہا سیدہ کے دروازے پر جاؤ. اللہ, کہا سیدہ کے دروازے پر جاؤ, اگر حسنین نے روزہ رکھا ہوا ہے تو سمجھ لو روزہ, جبکہ یہ اپنی آغوش مادر میں ہے, اپنی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ ہے ان کی زندگیاں. تو فرمایا امام ہوتا ہے چاہے ظاہری طور پر وہ تمہیں بچہ بھی کیوں نہ نظر آئے. اور پھر فرمایا کہ امام ہے, یہ دونوں امام ہیں, چاہے جنگ کریں چاہے زور کریں. اور پھر اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں اس بات کو سمجھانے کی بھی کوشش کی. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے, مجھے اسے استفادہ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ عید کا موقع آیا, عید کے موقع پر پیغمبر, یہ تاریخ نے لکھا ہے, تاریخ نگاروں نے لکھا کہ پیغمبر نے ایک کاندھے پر حسن علیہ السلام کو اٹھایا, دوسرے پر امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا, اور تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 70 چکر کاٹے ہیں. 70 چکر امام کو کاندھوں پر بٹھا کر پیغمبر چکر کاٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک کوئی کاداور شخصیت ملی اور انہوں نے کہا اے بچوں, نعم المرکب ہو, تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری سواری کتنی بہتر ہے. واقعی سواری بہتر ہے, تو ہے نا, اس سواری واقعی بہتر ہے, پیغمبر سے بڑھ کر کون سی سواری. کہا کتنے جملہ یہ کہا, لیکن شہزادے جواب دیتے, لیکن پیغمبر نے پلٹ کر کہا اے آنے والے تو یہ کیوں نہیں کہتا نعم الراکب ہو, سوار کتنے اچھے ہیں. یہ بچوں کی وجہ سے آپ بڑے بھی اس طرح سے ہونے لگے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ جو جملہ کہا گیا کہ کیا کہا, پیغمبر نے ٹوک کر کہا کیا کہ یہ کیوں نہیں کہتا سوار کتنے اچھے ہیں. وہ جو فرما لیا کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں. اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ پیغمبر نے آدھے بال, جسے زلفیں کہا جاتا ہے, یہ سنتے رہتے ہیں نا, یہ تو ہمارے دوست احباب پڑھتے رہتے ہیں ہمارے دیگر مسلمان بھائی کہ کالی زلفوں والا اور لہر کی زلفوں والا, یہ تو پڑھتے ہو بھائیوں, کبھی یہ بھی بتا دیا کرو یہ زلفیں کس کے ہاتھ میں ہیں. یہ بھی بتا دیا کرو یہ زلفیں کس کے ہاتھ میں ہیں. میرے پیغمبر میں, وہ نفیس مزاج پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے, بہت ہی نفیس پیغمبر ہیں. آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں, آدھی زلفیں حسین کے ہاتھ میں, اللہ اکبر, آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں, آدھی زلفیں حسین کے ہاتھ میں, اور چکر کاٹ رہے ہیں. لیکن عزیزو عجب نہیں, تعجب سے آؤ چلتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ نے یہ کیا کیا کہ آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں دے دی اور آدھی حسین کے ہاتھ میں دے دی, اور یہ ظاہری طور پر بچے ہیں, یہ ظاہری طور پر بچے ہیں. تو اگر تو ابھی تو یہ اس انداز میں چلا رہے ہیں, لیکن اگر یہ بچے مچل گئے, توجہ فرمائیں, اگر یہ بچے ہیں ظاہری طور پر, اگر یہ بچے مچل گئے اور بچوں نے مچل کر یہ کر دیا کہ ایک طرف حسن نے کھینچا, توجہ فرمائیں, ایک طرف حسن نے بالوں کو کھینچا, دوسری طرف حسین نے اگر نعوذ باللہ بالوں کو کھینچا, یا رسول اللہ آپ کا کیا عالم ہوگا, آپ کس طرف مڑیں گے, حسن کی طرف مڑیں گے یا حسین علیہ السلام کی طرف مڑیں گے. توجہ, بتانا کیا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ کیا عالم ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بھائی, تھوڑا سا ظاہری زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کاندھوں پر بٹھایا ہے نواسوں کو, وہ ظاہری طور پر دنیا دیکھ رہی ہے, بچے نظر آ رہے ہیں, آپ نے اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے دی ہیں جن کے قول کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. کسی پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے قول کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, جس کے عمل کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تو جس کا قول بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو, جس کا عمل بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو, اب وہی پیغمبر آدھے حسن کے ہاتھ میں ہے, اللہ آدھے حسن کے ہاتھ میں, آدھے حسین کے ہاتھ میں. اگر یہ مچل گئے تو کیا ہوگا, عزیزو توجہ فرما رہے ہیں, اگر مچل گئے تو کیا ہوگا کہ آپ حسن کی طرف مڑیں گے یا حسین کی طرف مڑیں گے. تو عجب نہیں کہ پیغمبر ہمیں یہی بتائیں کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں.
اللہ اکبر. آج عید کا دن ہے, سارے مسلمان جہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, تو عزیزو یہی تو بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. ابھی ان کا بچپنا ہے, پہچان لو. جدھر حسن موڑ رہا ہے ادھر حسین موڑ رہا ہے. جدھر حسن موڑ رہے ہیں ادھر ہی حسین موڑ رہے ہیں, اور جدھر حسین موڑ رہے ہیں ادھر ہی حسن موڑ رہے ہیں. یہی تو دنیا والوں کو سمجھا کر گئے ہیں. پیغمبر میری زندگی میں دیکھ لو, دونوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے. لفظوں پر غور کریں, یہی سمجھانا چاہتا ہوں, دونوں کے مزاج میں فرق نہیں ہے. تو بس تاریخ اس بات کو دیکھ کے پہچانے, یہ نہ کہے کہ امام حسن نے سلو کی. بہت جلدی میں پہنچ گیا کہ امام حسن نے سلو کی, امام حسن نے سلو کی, اور امام حسین نے نعوذ باللہ جنگ کی. سوال پڑھتے ہیں. بلندر سلوار ایک ملازم ہو کر سلوار پڑھ دیں تاکہ وہیں جان چھوڑا یا بس منتشر تو نہیں ہوئے نا, بات تقریباً مکمل ہوگی بس. تو عزیزوں, اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک امام نے صلح کی ایک نے جنگ کی, یہ ان کے مزاج پر حرف نہیں اٹھایا جا رہا. یہ اصل میں یہ شک ہو رہا ہے کہ نبوت میں ہو رہا ہے, نبوت میں شک ہو رہا ہے کہ جنہوں نے یہ تعارف کروایا تھا. تو عزیزان محترم, بات یہ نہیں ہے کہ ایک نے صلح کی ایک نے جنگ کی, بات یہ ہے کہ ایک سے صلح کی گئی ایک سے جنگ کی گئی, ایک سے صلح کی گئی ہے اور ایک سے جنگ کی گئی ہے. ورنہ اگر حسن کی جگہ پر حسین ہوتے تو وہی کچھ ہوتا جو حسن علیہ السلام نے کیا ہے, اور اگر حسین علیہ السلام کی جگہ پر حسن ہوتے تو وہی کچھ ہوتا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے.
تو یہ دونوں کے مزاج میں فرق نہیں تھا عزیزو، اور یہی سمجھانا چاہا تھا پیغمبر نے بھی اور ان شہزادوں نے بھی اپنی زندگی میں ہر چیز کو ثابت کیا۔ 10 سال تک امام حسن علیہ السلام کی صلح پر امام حسین علیہ السلام باقی رہے ہیں، اور دنیا اس بات کو چاہتا تو یہ تھا کہ پوری مجلس کم سے کم امام حسن علیہ السلام پر پڑھی جاتی، لیکن ایک ہی جملے میں ساری بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن کی عظمت کے لیے فقط ایک یہ جملہ ہی کافی ہے کہ امام حسن وہ ہیں جو حسین کے بھی امام ہیں۔ فقط ایک جملہ ہی کافی ہے، بس آخری جملے پر آ گیا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ امام حسین کے بھی امام ہیں۔ اب جو فضیلت آپ حسین میں ڈھونڈیں گے وہ بطور عطم امام حسن میں نظر آئے گی، دونوں کے مزاج میں نظر آئے گی، دونوں کی فضیلت میں نظر آئے گی۔ تو عزیزو یہ دونوں کا مزاج ایک تھا، لیکن یہ تو ہم نے تاریخ میں ملا کہ 10 سال تک امام حسن علیہ السلام کی صلح پر امام حسین علیہ السلام باقی رہے۔ یہ تو ہمیں مل گیا کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح میں امام حسین بھی شامل ہیں، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ امام حسین کے ساتھ کربلا کی جنگ میں حسن بھی شامل ہے؟ اب یہ کیسے پتا چلے؟ شاید اسی وجہ سے امام حسن نے اپنے شہزادے کے بازو پر تعویذ باندھ کر یہی آخری وقت میں کہا تھا، میرے لال جب کوئی مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول دینا۔ آزادارو، امام حسن کے یتیم کا مصائب پڑھنا ہے مجھے۔ امام حسن کا یتیم جب یتیم ہوا تو 3 سال کا تھا۔ مجھے نہیں معلوم جب امام حسن تڑپتے تھے نا، قاسم کو کلیجے سے لگا کر نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے، نہ جانے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ آزادارو، اس کے بعد بھی یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جو پہلی اطلاع دی ہے نا بی بی زینب کو، وہ شہزادہ قاسم نے جا کر دی، اے پھپھی اماں میرے بابا کو زہر مل گیا۔ یہ 3 سال کا بچہ اپنے باپ کو بتا رہا ہے، ہاں جزاؤکم ربکم خیر جزا۔ لیکن آزادارو، آ گئی شب عاشور۔ شب عاشور کے سارے واقعات مجھے نہیں پڑھنا ہے، لیکن آزادارو آج پرسا ایسا ہونا چاہیے کہ امام حسن ہم سے راضی ہو جائے، امام حسن ہم سے راضی ہو جائے۔ آزادارو، شب عاشور آئی، گفتگو ہو رہی ہے، ذرا رک کر سمجھ کر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رونے کی کوشش کر لیجئے گا۔ عزیزانو، امام حسین علیہ السلام گزر رہے تھے اور وہاں پر دیکھا کہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت علی اکبر کی اور جناب ابوالفضل عباس کی۔ آپس میں گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ گفتگو یہ ہو رہی ہے، اکبر کہہ رہے چچا عباس آپ خیمے آپ جنگ میں کل نہیں چاہیے گا، پہلے آپ نہیں چاہیے گا۔ کہا کیوں اکبر، کس وجہ سے؟ کہا آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے، آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے، بابا آپ میدان میں جائیں گے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ادھر جواب سنیں گے، ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا اکبر پہلے آپ بھی مقتل میں نہیں جائیے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہا کہ اکبر اگر تم مقتل میں جائے گا تو میرے مولا آقا کی آنکھوں کا نور ہے، میرے مولا آقا کی آنکھوں کا نور ہے، ان کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اگر ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، 13 سال کے قاسم آگے بڑھ کر ایک ہاتھ عباس کے قدموں پر رکھا، ایک علی اکبر کے قدموں پر رکھا، کہا بھیا آپ بھی مقتل میں نہیں جائیے گا۔ چچا عباس جزاؤ کو آپ پہنچ گئے نا؟ عزیزانو، کہا کہ آپ بھی مقتل میں نہیں جائیے گا، چچا آپ کے جانے سے میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، اے بھیا علی اکبر آپ کے جانے سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، لیکن میں تو یتیم ہوں، میں تو یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ لیکن ایسا جب سنو گے، ایک مرتبہ میرے مولا حسین آگے بڑھے، سینے سے لگایا، کہا کہاں سے؟ میں نے تو اکبر سے زیادہ۔ جزاؤکم ربکم خیر
लेना, अकबर से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया है। आजादारो बस आगे आशूर का दिन, ये अल्लाह जनाब कासिम है, बार बार आते हैं, बार बार आकर यही कहते हैं, चचा मुझे मक्तब की इजाजत दीजिए, मुझे मक्तब की इजाजत दे दीजिए। बस रोक दिया जाता है। एक मर्तबा कासिम जाकर बैठ गए और सोचने लगे अब करूं तो क्या करूं, लेकिन इतने में बाबा की वो वसीयत याद आ गई। बाबा ने एक वसीयत की थी, कहा था कासिम जब कोई मुश्किल वक्त आए तो अपने बाजू पे बना हुआ तावीज खोल लेना, इससे बढ़कर कौन सी मुश्किल होगी। एक मरतबा कासिम ने उस तावीज को खोला और पढ़ा, देखा ना कोई आयत थी ना कोई रिवायत थी, बस अजादारो देखा, चूम कर एक मरतबा चचा के पास ले आए और आकर कहा चचा मैं अब कुछ नहीं कहता, बस ये पढ़ लीजिए। अब जो पढ़ा मैंने अर्ज किया ना आयत ना रिवायत, सिर्फ इतना लिखा हुआ था, ऐ मेरे भैया हुसैन जब मेरा लाल मक्तल की इजाजत मांगे मरने की इजाजत दे देना, मरने की इजाजत दे देना। इस तरह से हसन करबला में शामिल हुए। अज़ादारो मेरे रिवायत के ये जुमले हैं, अज़ादारो में चढ़ता रहा इस जुमले पर भी। अज़ादारो जुमले ये हैं कि उसके बाद चचा भतीजा गले में लग के इतना रोए कि रश कर गए। आपने रोने किया, चचा भतीजा इतना रोए कि रश कर गए। अब मुझे नहीं मालूम खैमों में पानी तो था नहीं, कैसे होश में आए होंगे। अब जब होश में आए अज़ादारो मक्तब की तरफ रवाना हुए, लेकिन सब जो भी गया आपने कल भी सुना है, पुला बांधा गया मोहम्मद था, पुला बांधा गया और मोहम्मद था। और उसके बाद बस अज़ादारो आप आवाज पर तवज्जो ना दें, मुसाहिब पर तवज्जो दीजिएगा कि शायद मेरा और आपका इम्तिहान है कि पता है शायद इससे वो पड़े कि शायद हम आवाज पर रो रहे थे। नहीं, हम आवाजों पर रोते नहीं है, हम मुसीबतों को याद करके रोते हैं और हम मुसीबतों पर रोते हैं। अज़ादारो बस एक मरतबा चचा भतीजे अलविदा हुए और ज़िरा पहनने की बजाय फकत एक कुर्ते में गया है कासिम। अज़ादारो सुन रहे हो ना, एक कुर्ते में गया है कासिम। आप सोच रहे थे कि क्यों गया, जब दूसरे ज़िरा पहने भाई इस वजह से गया क्योंकि ज़िरा जो होती है वो तो बड़ों की होती है, ये तो 13 साल का कासिम है, इसकी जैसी कोई ज़िरा नहीं थी। फकत अज़ादारो मक्तल में गए, खूब जंग की है और यही बताना चाह रहे थे आओ हसन के लाल की जंग देखो। तो कहते थे हसन जंग से डरते थे, नहीं आज हसन का लाल जंग कर रहा है। अज़ादारो बस इसके बाद ताबूत कासिम आ रहा है। एक जुमला कहना रुक जाना, बस एक जुमला कहना चाहता हूँ और आखिरी जुमला अज़ादारो, बस मैंने खत्म कर दिया जुमलों को। बस अज़ादारो उसके बाद एक मरतबा अब जो मक्तल में आए और वहां पर हमले कर रहे हैं, बस हमला जो हुआ कासिम पर सबने मिलकर एक मरतबा हमला किया, सीन से जमीन पर आए। अज़ादारो सुन लेना, सीन से जमीन पर आए, कहा चचा मेरी मदद को आइए, मेरे मौला